الحمد لله والصلاة على أهلها وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادر مکرم حضرت مولانا حافظ عبدالغفور صاحب اور مولانا وسیم صاحب اور حضرات علماء کرام مولانا عاقب صاحب دیگر حضرات، ہمارے مدارس کی آج کل امتحانات یہ ہے کہ اس موسم پہ کراچی کا موسم الگ ہے، یہاں کا الگ ہے، تو وہاں سال میں 3 امتحانات ہوتے ہیں. تو ابھی سیمائی کے بعد ایک امتحان ہو رہا تھا، تو سبق پڑھاتے پڑھاتے ہم نے کہا کہ یہاں سے تھوڑا سا جا کر کے آرام کریں. تو حضرت مولانا عبدالغفور دامت برکات عالیہ اور مولانا وسیم صاحب کے پاس ہم لوگ آئے تھے کہ کچھ آرام کریں گے. حضرت جی پہنچ کے کہتے بیان کرو. وہاں پڑھاتے پڑھاتے ہم لوگ تو ویسے بھی تک جاتے ہیں. تو اصل میں یہ ہے کہ میں طالب علم ہوں اور آپ کو میرے لب و لہجے سے اندازہ بھی ہوگا کہ میں بلوچ آدمی ہوں. بلوچوں کا انداز ہی الگ ہے، اردو الگ ہے بالکل. وہ خدا نے بنائے اس طرح بلوچوں کو، تو کیا کریں. پھر یہ حضرات الحمدللہ آپ ان سے مانوس بھی ہے اور ان کے بیانات سنتے رہتے ہیں تفصیل سے، اور اللہ نے آپ کو ان سے استفادہ کا موقع بھی دیا ہے. تو روا روی میں سرسری طور پر کوئی مولوی آ کر کے چلا جائے وہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہے. لیکن ہمارے مشہور یہ کہ الامر فوق الادب، کہ بسا اوقات یہ ہے کہ بڑوں کی بات کو ماننا ہی لازم ہوتا ہے. لیکن 2 صورتیں ہوتی ہے، کبھی الامر فوق الادب کہ آدمی ادب کو دبا دیتا ہے لیکن بڑوں کی بات کو مان لیتا ہے. فجر کی نماز حضرت عبدالرحمن بن عوف پڑھا رہے تھے، ابو داؤد کی حدیث ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز میں پہنچے، 1 رکعت آپ سے چلی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے بھی ساتھ تھے، 1 رکعت چلی گئی تھی. تو عبدالرحمن بن عوف نے ارادہ تو کر لیا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ یہ کہ نماز پڑھائیں. میرے نبی کا حکم ہے کہ آپ نماز پڑھائیں. یہ بھی شاگرد کی سعادت ہے کہ جی استاد کیا، آسمان نے تو کبھی ایسا استاد دیکھا بھی نہیں. محمد رسول اللہ پیچھے کھڑے ہیں، آپ کا اشارہ ہو گیا کہ آپ نماز پڑھائیں. تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی.
اور یہ سعادت بھی ان کو حاصل ہو گئی کہ نبیوں کا نبی اور رئیس الانبیاء پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی آپ کے امام میں نماز پڑھی. تو بہرحال انہوں نے یہ کر دیا کہ الامر فوق الادب، کہ بڑوں کا حکم ہے، لہذا ادب کا تقاضا یہ کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو، لیکن آپ بڑے ہیں اور آپ کا حکم ہے کہ آپ نماز پڑھائیں. تو الامر فوق الادب ہے، میں ادب کو دبا دیتا ہوں اور عامروں کے اور امیر کی اس کی بات کو مان لیتا ہوں، لہذا انہوں نے نماز پڑھا دی. لیکن دوسری جگہ پر یہ ہے کہ ادب و فوق الامر، کہ ادب کو پھر امر کو دبا دیتے ہیں اور ادب یہ کہ اوپر آ جاتا ہے. اس میں یہ کہ ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ گئے. تو جیسے حضرت ابو بکر کو اندازہ ہو گیا کہ پیارے کی عمر صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیچھے ہٹنا اس نے شروع کیا. تو حضرت نے حکم دیا کہ مکانہ کا، یعنی الزم مکانہ کا، اپنی جگہ پر ٹھہرو، نماز پڑھاؤ. تو آپ نے فرمایا بعد میں نماز ختم کرنے کے بعد، ماکان لابن ابی قحافہ، ماکان لابن ابی قحافہ ان یؤم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں محمد کو نماز پڑھاؤں؟ جب آپ آگے تو ابو بکر نے کیا کر دیا؟ ابو بکر نے ادب کو ترجیح دے دی، ادب کو ترجیح دے دی. ابو بکر پیچھے ہٹ گئے اور حضرت نے حکم دیا، لیکن فرمایا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا. ابو بکر پیچھے ہٹ گئے اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود. اسی طرح حضرت نے صلح حدیبیہ کے موقع پر، آپ چونکہ امی تھے اور آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے فرمایا کہ بھئی انہوں نے مشرکین مکہ نے کہا کہ صلح نامہ لکھ دے کہ 8-10 سال تک ہماری لڑائی نہیں ہوگی، لیکن اس صلح نامے میں لکھ دیں کہ ھذا مما قاضى علیہ محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ علیہ السلام نبی اللہ، تو اللہ کے نبی، یہ صلح نامہ اللہ کے نبی کی طرف سے تحریر کی جاتی ہے. تو مشرکین نے کہا کہ اگر ہم آپ کو نبی مانتے تو پھر لڑائی کس چیز کی تھی؟ اس لیے نبی کے لفظ کو مٹا دے، صرف لکھ دے کہ ھذا مما قاضى علیہ، قاضى یعنی صالح علیہ محمد بن عبداللہ علیہ السلام. یہ وہ صلح نامے جو ہمارے محمد رسول محمد ابن عبداللہ کے درمیان میں، ہم محمد نبی اللہ آپ کو نہیں مانتے، اگر محمد نبی اللہ ہم آپ کو مانتے تو پھر لڑائی کس چیز کی تھی؟ تو آپ نے علی کو فرمایا وقت ثابت کرے گا انشاءاللہ کہ محمد نبی اللہ ہے یا نہیں، ابھی لفظ مٹا دو، ابھی آپ کو بجھانے کے لیے لفظ مٹا دو. علی نے فرمایا کہ نبی کا حکم ہے کہ مٹا دو. علی نے فرمایا واللہ لا امحک ابدا یا رسول اللہ، حضرت میں نہیں مٹا سکتا، میرے ہاتھ میں وہ طاقت ہی نہیں، میں کیسے؟ تو یہ آپ کا معجزہ ہے، خود قدم لے لیا دست مبارک میں، خود مٹا دیا. آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، قرآن خود کہتا ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، لیکن پھر بھی آپ صلی. خیر میں نے عرض کیا کہ چونکہ دونوں پہلو ہمارے ہاں، کبھی ادب کو ترجیح دی جاتی ہے اور امر کو جو ہے نا نظر انداز کیا جاتا ہے، اور کبھی امر کو اس کو یہ ہے کہ پیش نظر رکھا جاتا ہے اور ادب کو نظر انداز کیا جاتا ہے. یہاں امر ہے، میں نے ادب کو چھوڑ دیا، امر ہے، یہاں مسئلہ نہیں. میرے ذہن میں کوئی موضوع نہیں تھا، لیکن چونکہ یہاں داخل ہو گئے تو انہوں نے بتایا انوار مدینہ، مسجد ہے انوار مدینہ، اس لیے میں نے اللہ اور انوار یہ نور ہی کی جمع ہے، نور تو ایک ہی ہوتا ہے اور انوار اس کی یہ کی جمع ہے. آپ سے میں عرض کروں گا اللہ نے مجھے اور آپ کو جو مقام دیا ہے، ساتھی اپنے اس مقام کو سمجھ لیں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی نور کی مثال اس طرح ہے، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا، فرمایا کہ ایک تاکچہ ہو، تاکچے کے اندر شیشہ ہو، دو شیشے کے اندر پھر چراغ ہو، چراغ کے اندر زیتون کا تیل ہو، ویسے ہی چمکتا ہے. یہ 4 چیزیں ہوں گی، اور چمکتا دمکتا زیتون کے تیل میں ماچس کی تیلی لگا کر کے، آگ لگا کر کے دے دو تو پھر روشنی بر روشنی، نور نالا نور. یہ 5 ہو گئے. تاکچہ ہے، تاکچے میں شیشہ ہے، شیشے کے اندر چراغ ہے، چراغ کے اندر زیتون کا تیل ہے، صاف تیل ہے، وہ ویسے بھی چمکتا ہے، لیکن اس کو آگ لگا دو تو پھر چمک بر چمک، نور بر نور. یہ 5 ہو گئے. فرمایا کہ ہم نے آپ کو انسان کو اس طرح بتایا، یہ آپ کا جو بدن ہے یہ تاکچہ ہے، یہ جو سینہ ہے آپ کا شیشہ ہے، اس کے اندر دل جو ہے وہ چراغ ہے، اس کے اندر اللہ آپ کا ایمان اور کلمہ موجود ہے، ایمان اور کلمہ موجود ہے، یہ زیتون کا تیل ہے. اور محمد کی محبت سے اس کو بھر دو اور اس میں اعمال صالحہ کرو تو نور نالا نور ہو. اگر آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہو کہ آپ کا بدن تاکچہ ہے اور اس تاکچے کے اندر یہ ہے کہ یہ سینہ آپ کا شیشہ ہے اور دل اس کے اندر یہ ہے کہ چراغ ہے، اور پھر دل کے اندر ایمان یہ زیتون کا تیل ہے. اب اس ایمان کے مطابق اعمال ہوں گے، اسی کے مطابق محمد رسول اللہ کی سنتوں پر عمل ہوگا، آپ کے طریقوں پر پھر عمل ہوگا، تو پھر آپ نوری بنیں گے.
پھر آپ نوری بنیں گے، پھر اب انوار مدینہ، مسجد بھی انوار مدینہ ہے اور آپ بھی نورانی۔ بلکہ میں ساتھیوں کو، طلبا کو کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ بھی نور، محمد رسول اللہ بھی نور، قرآن بھی نور، اور امت کو نورانی بنانے کے لیے ہے۔ اس لیے آپ تو نہیں سمجھیں گے، لیکن میں طلبا کو، میں طالب علم، میری زبان اسی طرح، معاف کیجئے گا مجھے، اس لیے میں طلبا کو کہتا ہوں نور من نور ما نور الی نور للنوریین، نور من نور ما نور الی نور للنوریین۔ ایک نور قرآن، اللہ نور، قرآن بھی ان کی طرف سے نور، جبریل بھی نور، نورانی محمد کے پاس امت کو نورانی بنانے کے لیے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ یہ چاند جو ہوتا ہے نا ابتدا میں، چاند ابتدا میں اس کو کہتے ہیں ہلال، وہ بالکل ایسے کھجور کی چھڑی کی طرح ایسے بالکل دبلا پتلا ہوتا ہے، یہ ہلال ہے۔ 4-5 دن کے بعد پھر اس کو کہتے ہیں قمر، قمر کے بعد پھر ہوتا ہے، اللہ کا بڑا کرے 14 پہ پہنچتا ہے تو پھر ہوتا ہے بدر، اور اس کے بعد 15-16 کے بعد پھر واپس در بدر۔ پہلے ہوتا ہے ہلال، پھر ہوتا ہے چند دنوں کے بعد قمر، پھر 14 پہ پہنچتا ہے تو پھر ہوتا ہے بدر۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی چیز کو کامل چھوڑتا نہیں، ہر کمال کے بعد زوال ہے، لیکن ایک انبیاء ہے اور ان کے وارث ہے، کمال بر کمال، اور اللہ اس کمال کی حالت میں نبی کو بلاتا ہے، ورنہ بعض مولویوں کے لیے زوال آ جاتا ہے، کمال کے بعد زوال آ جاتا ہے۔ آپ گئے ہوں گے مسجد نبوی میں، یہ محراب ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہ یہ حجرہ ہے، اما عائشہ کا حجرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی حجرے میں آپ نے فرمایا ماں بین بیتی، یہ بیت ہے، بیت وہ کمرہ ہوتا ہے کہ جس میں محمد رسول اللہ، خاص یہ ہے کہ آپ آرام فرماتے تھے۔ بیت دار اور منزل تو پوری گھر ہے، پورا گھر، لیکن ماں بین بیتی و منبری، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنت ہے، میرے گھر سے لے کر کے ممبر اور محراب تک روضۃ من ریاض الجنت ہے، یہ جنت کا ایک ٹکڑا، اور جنت کے اندر مردے نہیں رہتے، زندہ رہتے۔ آج بھی محمد وہی آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نے چونکہ آیات پیش کر دی انک میت و انہم میتون، میں نے قضیہ مطلقہ، دائم مطلقہ، وہ آپ کے پیر صاحب کا سب کچھ میں نے پڑھا ہے، وہ سارا کا سارا میں پڑھا، اس لیے میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ حضرت نے خود فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنت ہے، یہ جنت کا ٹکڑا، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جنت میں مردے، کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا، جنت میں مردے نہیں رہتے، جنت میں کون رہتے؟ زندہ رہتے۔ اس لیے یہی مسئلہ ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، اگر آپ کو بات سنیں۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے، اس کو بھی ساتھ ہی سنیں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ وصال کے بعد، مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوتے ہیں، بعض یہ کہ مرنے سے پہلے جنت میں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، عائشہ مرنے سے پہلے یہی رہ رہی، یہ عائشہ کا حجرہ ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چاند کا مسئلہ آپ کو بتا رہا تھا، یہ ہلال، پھر قمر، پھر بدر، پھر در بدر، پھر واپس در بدر۔ یہاں مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ، بدر عالم تھے رنگ میں میرے طرح غریب، کالے سے تھے، ہندوستان کے عالم تھے، بڑے قابل آدمی تھے علامہ بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ، لیکن میں نے عرض کیا کہ رنگ روپ سے تو ہم لوگ عجم لوگ یہ باتیں سوچتے نہیں ہیں، جیسے میرا نام رکھ دیا منظور، اب آپ لوگ مجھے منظور کریں یا نہ کریں، بہرحال والدین نے نام رکھ دیا منظور، تو ہم نام سوچتے نہیں ہیں، ایسے نام رکھتے ہیں۔ بدر العالم کا معنی پوری دنیا کے کائنات کی 14ویں کا چاند، اب نام رکھ دیا، جیسے بنگالی، برمی، بروہی، بلوچ، ہم لوگ کسی کا نام رکھتے نور محمد، نور اللہ، نور محمد، نور اللہ، نور العابدین، نور الہی نام رکھتے، وہ اتنا کالا ہوتا ہے، رنگ کا اتنا کالا ہوتا ہے، لیکن ہم نور بخش، نور محمد اسلام، لفظ نور بھی پریشان ہوتا ہے، یا اللہ آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا، لفظ نور بھی پریشان ہوتا ہے۔ تو مجھے آپ نے وضع کیا تھا اللہ نور السماوات والارض، مجھے آپ نے نور، میں نور جچتا ہوں قرآن کے ساتھ، میں نور جچتا ہوں جبریل کے ساتھ، میں نور جچتا ہوں محمد کے ساتھ، میں ادھر مجھے ادھر بنگالی برمی کے ساتھ اور بروئی بلوچ کے ساتھ آپ نے مجھے کیسے فٹ کر دیا، نور محمد، نور بخش، نور الہی۔ تو مولانا بدر عالم رنگ میں میری طرح کالے تھے، تو فرماتے کہ ادھر ایک بدو، وہ عرب لوگ ہوتے بڑے، حالانکہ اونٹ چلانے والا بدو، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں قریب بیٹھا تو تلاوت سے فارغ ہو کر کے کہنے لگے ایوہ الشیخ مسمو کا، بولے صاحب تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا اسمی بدر العالم، میرا نام بدر العالم۔ کہا عیش گل تب کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا اسمی بدر العالم۔
کہا ایش بولتا، کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا اسمی بدر العالم۔ کہا مولوی صاحب آپ عالم ہیں؟ میں نے کہا عالم ہوں، عالم ہوں۔ فرمایا کیسے عالم ہیں آپ، کیسے عالم ہیں؟ بدر العالم کا ترجمہ جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کیا ترجمہ؟ فرمایا کہ پوری کائنات کی 14ویں کا چاند، پوری کائنات کی 14ویں۔ کہا مولوی صاحب اپنی شکل دیکھو، تو کائنات کی 14ویں کا چاند ہے؟ کائنات کی 14ویں کا چاند آمنہ کا لال ہے جو آرام کر رہے ہیں۔ 14ویں کا چاند یہ ہے کہ آمنہ کا لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ادھر آرام فرما ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس وہ نور بھی موجود ہے، وہ قرآن پاک بھی موجود ہے، اور آپ کے پاس الحمدللہ ہمارا رب اللہ بھی نور ہے۔ اب اس نور سے کتنا استفادہ کریں گے، اس نور سے کتنا استفادہ کریں گے؟ یاد رکھ لینا، دو نور آپس میں ملتے پھر گاڑی چلتی ہے، ایک نور سے گاڑی نہیں چلتی۔ دو نور آپس میں، یہ دیکھیے کہ یہ بجلی کی روشنی ہے، یہ بجلی کی روشنی، لیکن آپ کی آنکھوں کی روشنی اب یہ ہے کہ آپ کو یہ پلر بھی نظر آ رہا ہے، اب آپ کو مولوی منظور بھی نظر آ رہا ہے، اس کی پگڑی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اگر بتی بند کر لیں، کھڑکیاں بند کریں، رات کی تاریکی ہو جائے، آپ کی نور، آنکھوں کی نور باقی ہے، لیکن مولوی منظور آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ کی آنکھوں کی نور اور روشنی باقی ہے، لیکن یہ باہر کی ایک اور نور ہے، لائٹ کی نور، روشنی، یہ اگر نہ ہو، اور چاند کی روشنی اور اسی طرح سورج کی روشنی، کھڑکیاں بند ہو جائیں رات کی تاریکی میں، یہ نور آپ کی آنکھوں کی روشنی کام نہیں کرے گی۔ معلوم یہ ہو گیا کہ آنکھوں کی اس روشنی کے ساتھ ایک روشنی اور ملائیں گے، پھر آپ اپنی منزل تک جائیں گے۔ تو جیسے کہ آنکھوں کی روشنی کے ساتھ باہر کی چاند کی روشنی، سورج کی روشنی، لائٹ کی روشنی ملا کر کے پھر منزل پر جائیں گے، اسی طریقے پر یاد رکھ لینا، عقل کی روشنی سے کوئی اپنی منزل تک نہیں پہنچے گا، عقل کی روشنی کے ساتھ محمد کی نور کو ملا کر کے کوئی بھی اپنی عقل کے نور سے، عقل بھی ایک نور ہے، عقل کی روشنی سے۔ آپ لوگ تو چونکہ بڑے عقل مند ہیں، میں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ میں پہاڑی آدمی ہوں، ہم بکری چرانے والے لوگ، بس اب آ کر کے مدرسوں میں ہم نے پڑھا، میرا انداز بھی اسی قسم کا آپ نے اندازہ لگا ہوگا، عام مولویوں کا انداز بھی نہیں۔ آپ لوگ سمجھدار ہیں، ہم لوگ پہاڑ بلوچستان کے پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں۔ اب آپ عقل مند ہیں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ صرف عقل کافی نہیں ہے، صرف عقل کافی نہیں ہے۔ اگر عقل کافی ہے تو ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، ایک آدمی کی ریح خارج ہو جاتی ہے، وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے، ریح خارج ہو جاتے ہیں۔ اب مولانا عبدالغفور کہتے ہیں کہ استنجا کرنا ضروری نہیں ہے، دوبارہ وضو کر لیں، دوبارہ وضو کر لیں، چہرے کو دھو لیں، کلی کر لیں، ناک میں پانی ڈالے، چہرے کو دھو لیں، ہاتھوں کو دھو لیں، سر کا مسح کریں، پاؤں کو دھو لیں۔ ارے بابا قصور کسی اور کا، دھوئے کسی اور کو۔ اب آپ بتائیں کہ اس کے عقلی جواب کیا ہے؟ کوئی بھی کسی بھی عالم سے، کسی بھی مکتب فکر سے آپ معلوم کریں گے، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی یہی آپ کو کہیں گے استنجا کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس میں بھائی قصور کسی اور کا، اور پھر واپس میں چہرے کو دوں، ہاتھوں کو دوں، مسئلہ کیا ہوگا؟ معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ہماری عقل جا کر کے ٹھہر جاتی ہے کہیں، اور عقل ناقص ہے۔ میں اگر کسی کی چوری کر لوں تو 10 درہم میں، آج کے پتہ نہیں کتنے بنتے ہیں، اور ربع دینار میں یہ، اور آپ کے پاؤنڈ کے حساب سے مجھے معلوم نہیں ہے، 10 درہم میں میرا ہاتھ کٹے گا۔ اگر کسی کی 6 درہم کی، 5 درہم کی چیز چوری کرتا ہوں، ہاتھ نہیں کٹے گا، لیکن 10 درہم سے اوپر کی چوری، قیمتی چیز چوری کر لیتا ہوں 10 درہم سے اوپر، تو پھر میرا ہاتھ کٹے گا۔ لیکن اگر میرے ہاتھ کو کوئی کاٹ دے تو شریعت کہتی ہے کہ اس مولوی صاحب کے لیے اس کے ہاتھ کسی نے کاٹا ہے، اس کے لیے اللہ کو بھلا کرے 500 دینار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہاں پر یعنی اونٹوں کے لحاظ سے 50 اونٹوں کی قیمت، اور اگر کوئی مجھے قتل کرے تو 100 اونٹوں کی میرے دیت جو بنے گی وہ 100 اونٹوں کی بنے گی۔ اب اللہ کے بندو اب دیکھو، اگر چوری کر لوں تو میرے ہاتھ 10 درہم میں کٹے، اور اگر میرے ہاتھ کو کوئی کاٹ دے تو پھر یہ کہ میرے 50 اونٹ میرے ہاتھ کی قیمت ہے۔ یہ چکر کیا ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ اس لیے اس قسم کے مسائل کو محمد آمنہ کا لال حل کرے گا، وہ نور ہے، اس کے پاس وہ روشنی موجود ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ آپ جب کسی کی چوری کرتا ہے تو یہ ظالم ہے، ظالم کو خدا نے ذلیل کر دی، اس کی کوئی قیمت نہیں، اور اگر اس کو کوئی کاٹے گا تو یہ مظلوم ہے، اور مظلوم کا ہاتھ اللہ اٹھاتا ہے۔ دیکھا نا کہ دونوں میں کتنا فرق ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر سورج بھی ایک نور ہے، سورج جس وقت طلوع ہو جاتا ہے، اگر آپ اپنے نیچے منزل میں، بیسمنٹ میں رہتے، کھڑکیاں بند، پردے بند، دروازے بند، سب کچھ بند، لائٹ بند، تو سورج سے آپ کو کیا فائدہ ہو گیا؟ سورج سے پھر مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ہو گیا؟ سورج تو ایک نور ہے، کائنات کو روشن کرنے کے لیے وہ طلوع ہو جاتا ہے،
وہ نور ہے، روشنی کے لیے طلوع ہو جاتا ہے. لیکن آپ بیسمنٹ میں رہ رہے ہیں، بتی بھی بند کیے، پردے بھی لگا دیے، دروازے بھی بند کیے، کھڑکیاں بھی آپ نے بند کیے، پھر اس روشنی کا فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھ لینا محمد وہ نور ہے جو طلوع ہو چکا ہے. اللہ نے آپ کو طلوع کر دیا ہے. جب آپ طلوع ہو چکا ہے، اس کے لیے جتنے آپ اپنے آنکھوں کو کھولیں گے، جتنا سینہ کھولیں گے، جتنے کانوں کو قرآن کے لیے کھولیں گے، جتنا آپ کا سینہ کھلے گا، جتنے متوجہ ہوگا، محمد کا نور سینے میں آ ہی جائے گا. اور جو جتنے بے توجہی سے کہا، آپ دیکھیں یہ نصیب کی بات ہوتی ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، سارے مولوی ہوتے ہیں، ایک مولوی اللہ کو بھلا کرے پر اس کے پاس کچھ زیادہ ہے، دوسرے کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، تیسرے کے پاس اس سے زیادہ ہے. یہ خود مولوی کی تفاوت دیکھو، بزرگوں کی تفاوت دیکھو، خود انبیاء کی تفاوت کو دیکھو. یہ تو ہوتا ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے نصیب کے مطابق استعمال. اور پھر بلکہ آپ کو میں بتا دوں کہ کبھی اس طریقے پر ہوتا ہے کہ مرد پیچھے رہ جاتے ہیں، عورتیں آگے نکل جاتی ہیں. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، عربی کی، اردو میں پہلے پڑھتا تھا، مجھے اس کا اعتبار نہیں تھا، میں اس پر یقین نہیں کرتا، لیکن کتابوں میں پڑھا ہے علم کے 2 حصے ازواج مطہرات سے، خاص طور پر حضرت عائشہ کے توسط سے ہم تک پہنچا، باقی ایک حصہ باقی سوال انبیاء کے ذریعے سے. اب دیکھیں کہ خاتون کہاں پہنچ گئی اور یہ ہے کہ مرد کہاں ہے. بلکہ میرے پاس وقت نہیں، میں آپ کو بتا دیتا کتنے مسائل میں پیارے ابو بکر رضی اللہ عنہ بتاتے کہ مسئلہ اس طرح. اما عائشہ مسکرا کر کے کہتی ہے کہ ابا جی مسئلہ اس طرح نہیں ہے، محمد کا مقصد یہ تھا. کتنے مسائل میں عمر کو ٹوکتی ہے، کتنے مسائل میں عبداللہ ابن عمر کی گرفت کی ہے. اس پر لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہے، مستدرکۃ عائشہ علی الصحابہ، وہ مسائل کہ جن مسائل میں حضرت عائشہ نے صحابہ کی گرفت کی ہے. یہ نصیب کی بات ہے کہ کہیں خاتون وہ اپنے سینے میں اتنا کچھ لے لیتی ہے، اتنا اپنے یہ ہے کہ جھولی بھر دیتی ہے کہ مرد وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اسے قد جاءکم من اللہ نور یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب میرا آخری نبی محمد آ گیا. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت کچھ وہ آپ چھپائیں گے. کہاں چھپائیں گے؟ یہ نور یہ طلوع ہو چکا ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے، اس کو سب کچھ معلوم. یا کبھی مولوی لڑتے آپس میں لڑتے. میں بعض مسائل میں ان کو کہتا ہوں لڑنے کی ضرورت نہیں. قرآن خود کہتا ہے الرحمن علم القرآن، اللہ استاد ہے، محمد اس کا شاگرد ہے. رحمت والی ذات استاد ہے، محمد ان کا شاگرد ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم، ہم نے آپ کو اتنا پڑھایا، آپ کو اس کا علم نہیں تھا، ہم نے اتنا پڑھایا. وکان فضل اللہ علیہ عظیما، اللہ آپ پر بڑی مہربان. اب آپ کو معلوم نہیں کہ سلیم اللہ نے مجھے کتنا دیا، مجھے معلوم ہے کہ میں نے سلیم اللہ سے کتنا لیا، اس لیے اس بات کو چھوڑ دو. مسئلہ یہ ہے محمد جانے کہ خدا نے کتنا دیا، اور خدا کو پتا کہ میں نے محمد کو دیا. اس میں مولوی کیوں آپس میں آپ لڑتے؟ وہ استاد کو پتا ہے کہ اس نے کتنا دیا. ہمارے ایک آدمی ہوتا ہے حافظ ہے، مولوی نہیں ہے، مولوی حافظ نہیں، مولوی حافظ ہے قاری نہیں، قاری ہے تو مفتی نہیں، مفتی ہے تو حافظ قاری نہیں ہے، تو مناظر نہیں ہے، تو صرفی نہیں ہے تو نحوی نہیں ہے تو منطق میں ماہر نہیں، بلاغت میں ماہر. ایک مولوی کی جس کے اندر تمام صفات، تمام علوم، اس کے اندر سارے علوم موجود ہو، ایسا مولوی نہیں دیکھا، ایسا مولوی. اور اتنا اگر علم مولوی کے پاس آئے گا مولوی پڑھ جائیں گے. اتنا اگر علم آئے گا کہ سارے علوم اگر کسی مولوی آئیں گے تو وہ پڑھ جائے گا. ممکن ہے کہ اللہ کو برداشت نہ کر سکے. میں اگر ایک صرف حافظ ہے، ایک صرف قاری ہے تو حافظ نہیں، اور ایک عالم ہے تو قاری نہیں ہے، عالم ہے تو مفتی نہیں ہے، مفتی ہے تو پھر اللہ کا قاری نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، اور ہے تو اللہ کا بھلا. یہ ساری صفات اگر کسی مولوی کے اندر جمع ہو جائے مشکل ہے، بہت مشکل ہے. جامع صفات مولوی اس قسم کے. آدم علیہ السلام کے علوم الگ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے علوم الگ ہے، شیس علیہ السلام کے الگ ہے، ادریس علیہ السلام کے الگ ہے، اسماعیل علیہ السلام کے الگ ہے. 7 لاکھ انبیاء کے علوم الگ. سبحان اللہ. استاد سب کا اللہ ہے، اللہ نے دیا. ایک جملہ آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں علمت علم الاولین والآخرین، مجھے محمد کو سارے انبیاء کے علوم بھی اللہ نے دیا. مجھے محمد کو اللہ نے سارے علوم دے دیے. ہے. اب مولوی کو چاہیے کہ پھٹ نہ جائے ہم لوگ اپنے علم پر. ہمیں پھٹنا نہیں چاہیے، ہمیں اس طرح ورشت نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس طریقے پر پھول جائیں اور پھٹ جائیں. برداشت کرے آدمی. علم بھی خدا وہاں دیتا ہے اس سینے میں. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، قربان جاؤ محمد آپ پہ کہ آپ نے اتنے علوم اللہ نے آپ کو دی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. ایک بات ساتھ میں سے آپ سے کہہ دیتا ہوں، ایک بات آپ سے کہہ دیتا ہوں.
ہمارے ایک بابا ہے اور اس کی بات آپ کو میں بتاتا ہوں. فرماتے محمد تو یہ دل بر و دل ربا، محمد تو یہ دل بر و دل ربا، ببین حسن خود گیر و آئین را. محمد تو کیسا دل ربا ہے، پیارے محمد تو کیسا سونا ہے، پیارا محمد تو کیسے خوبصورت ہے. اے محمد آپ کو اپنے حسن و جمال کا شاید اندازہ نہ ہو. اے محمد آپ ذرا آئینے ہاتھ میں لے کر کے ہاتھ میں دیکھ لیں. محمد تو یہ دل بر و دل ربا، ببین حسن خود گیر و آئین را. کہ ورنہ وہ چون خود نبینی کسے دریب جملہ خوبان قرب خدا. خدا کی قسم سوال کر میں تیرے جیسے کوئی پیدا نہیں ہوا. آگے مولوی صاحب نے جو بات کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. زِ اوصاف ممتاز تو ہی بسست کہ کردت خدا آخر الانبیاء. محمد میں نالائق ملا آپ کی کیا تعریف بیان کر سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد اتنی سی بات کہہ سکتا ہوں کہ حسن و جمال بھی آپ پہ ختم ہے، نبوت بھی آپ پہ ختم ہے. بس بات ختم ہو گئی. حسن و جمال بھی آپ پہ ختم ہے اور نبوت بھی آپ پہ ختم ہے. آپ لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں، لندن والے لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہاں سے نبی بنا کر کے ہمارے پاکستان کے لیے بھیج دیتے ہیں. تو یہی اس کی کمپنی کو چلاؤ نا. یہ کیا بات ہے کہ بناتے ہو تم لوگ یہاں لندن سے بنا کر کے پھر انڈیا بھیج دیتے ہو یا اس کو پاکستان بھیج دیتے ہو، تو یہاں اس کی کارکردگی نہیں ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. زِ اوصاف ممتاز تو ہی بسست. آپ کی صفت میں اتنی سی بات بیان کر سکتا ہوں کہ گردت خدا آخر الانبیاء کہ آخری نبی آپ ہو گئے. حسن و جمال بھی آپ پر. حضرت حسن حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ ما رأیت قبل، خدا کی قسم نہ آپ سے پہلے ایسا انسان دیکھا نہ آپ کے بعد ہم نے دیکھا. میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک واقعہ آپ سے بیان کر لیتا ہوں. تو پیچھے ہم لوگ مسلمان یہ سیر و اعلام نبلا کی تقریباً 90 جلد میں ہے. بہرحال مجھے مل جائے گی، اگر کسی کو زیادہ یہ بھی شوق ہو تو ہمارے میں نکال کر اس کو دیکھوں. علامہ ذہبی کچھی باتیں لکھتا نہیں ہے، بڑے آدمی ہے. اور ہمارے ذہب کا معنی سونے کہتے ہیں. الذہبی اقوالہ کالذہب، ذہبی وہ ہے کہ اس کے اقوال اس کی باتیں بھی سونے کی طرح ہیں. تو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کی ایک جماعت کہیں اہل کتاب یہودیوں کے پاس جماعت چلی گئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کا آخر ہے، اور وہ نورانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اسی کو امت ہے اور اسی کے پیروکار ہیں، اسی کے ماننے والے ہیں. اچھا کہنے لگے کہ وہ یہودی ان کو لے گئے ایک کمرے کے اندر، اور ایک بہت بڑا کمرہ تھا اور اس میں مجسمے بنے ہوئے تھے. فرمایا کہ یہ دیکھو سینکڑوں مجسمے، یہ ہے آپ لوگوں کا محبوب، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں. خوب دیکھا. پھر دوسرے کمرے میں لے گئے. خدا جانے کو انہوں نے کہاں سے بنایا. کہا کہ اس کو دیکھ لیں اس کو دیکھ لیں اس کو دیکھ لیں. میں نے کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں ہے. پھر تیسرے کمرے میں لے گئے. تیسرے کمرے میں لے گئے. صحابی دوڑا، کہا کہ ہمارا سرکار یہ ہے، ہمارا سرکار یہ ہے. تو وہ یہودی نے کہا خدا کی قسم ہماری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہو. یہی کمال نہیں ہے کہ آپ کہاں پہنچے. مولوی عبدالغفور کہاں ہے اور مولوی منظور کدھر سویا ہوا ہے. اب میں صحابہ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ یہودی آپ کے نبی کو اس زمانے سے جانتا ہے، وہ اس زمانے سے آپ کو جانتا ہے. بلکہ بخاری کی ایک روایت آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک نبوت ملی نہیں تھی. نبوت تو ملی تھی، نبوت کا اعلان نہیں ہوتا، نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا. حضرت ابو طالب حضرت علی کے والد ماجد آپ کو لے کر کے جب شام روم چلے گئے، تو جیسے ہی حضرات چلے گئے وہاں بخاری جلد اول کی حدیث آپ کو بتا رہا ہوں. جب یہ حضرات چلے گئے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب تک یہ ہے کہ اب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھیے کہ بلوغیت کے آثار آپ پر ظاہر ہیں. نابالغ تو نہ کہہ دو، اس لیے کہ کائنات ہم نابالغ ہیں، محمد پہلے سے بالغ ہے. شرم آتی ہے مجھے یہ کہ محمد رسول اللہ کو نابالغ کہتے ہوئے. ہم لوگ بالغ ہیں لیکن نابالغ ہیں. انبیاء بچپن سے بالغ ہیں، اور بلوغیت کا اثر مدار انسان کی عقل پر ہے. ساری کائنات کی عقلیں جمع کرو، محمد کی قربان جاؤ، محمد رسول اللہ کی عقل کا مقابلہ کہاں کرے صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا، بخاری کی روایت ہے، جب یہ قافلہ گیا تو عیسائی پادری بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جیسے یہ لوگ قافلہ ادھر سے آ رہا تھا، درخت کے سائے میں بہت بڑا درخت تھا، قافلہ ادھر سے آ رہا تھا، درخت نے اپنا سایہ آہستہ سے اس طرف کر قافلے کے استقبال کے لیے. اے درخت ان کا استقبال کرے لیکن ہم اور آپ انوار مدینہ والے استقبال نہ کریں. اس لیے آپ کو قرآن کا استقبال کرنا ہوگا، محمد رسول اللہ کی سنتوں کا استقبال ہمیں کرنا ہوگا، نبی کی طریقوں کو سینے سے لگانا ہوگا. پھر انشاءاللہ انوار مدینہ اصل جو ہے نا
انوار مدینہ مدینہ، انوار مدینہ نہیں، انوار صاحب مدینہ، انوار مدینہ نہیں بلکہ انوار مدینہ نہیں بلکہ انوار صاحب مدینہ۔ ہمارے مولوی بھی آپس میں لڑ رہے بس، یہ مولوی مسلم بھی بیٹھا ہوا، بعض مولوی کہتے ہیں کہ جیسے بخاری کی روایت ہے حضرت نے چھیڑا تو اس لیے میں بھی چھیڑتا ہوں، چھیڑنا شروع کر دیا، حضرت نے بتا دیا۔ بخاری کی روایت ہے ترمذی میں، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، صرف 3 مسجدوں کی زیارت کے غرض سے آپ سفر کر سکتے ورنہ نہیں۔ کراچی میں مولانا سلیم اللہ کی مسجد کے لیے مستقل سفر کرنے کی اجازت نہیں، دارالعلوم کی مسجد سفر کرنے کی اجازت نہیں، اسی طریقے سے بنوری ٹاؤن کے اور یہ پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کی لیے مستقل سفر کرنے کی آپ کو اجازت نہیں۔ آپ ثواب کی نیت سے اگر گئے تو مسجد الحرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی قبلہ اول ان کے لیے مستقل، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد۔ اب مولوی آپس میں لڑ رہے، کہتے ہیں مسجد نبوی کے لیے آپ سفر کریں لیکن نبی کے مزار کے لیے آپ یہ نیت کر کے سفر نہ کریں، کچھ مولوی یہ کہتے ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں نہیں، اگر آپ مسجد کی نیت نہیں کر رہے، مسجد نبوی صرف نبی کے مزار مبارک کی نیت کر رہے تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ آپس میں لڑ پڑے۔ حضرت اقدس مولانا خاص منانوی رحمۃ اللہ نے بڑا فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ مسجدیں تو اور بھی بہت ہیں، بولو اس کو مسجد نبوی جس میں ایک نماز میں 50,000 نمازوں کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ یہ محمد کی وجہ سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبوی محمد رسول اللہ کی وجہ سے 50,000 نمازوں کے ثواب ایک مسجد میں، ایک نماز پہ جب 50,000 کا ثواب ملتا ہے، یہ نبی کی برکت ہے۔ جب مسجد کے لیے سفر کی اجازت ہے تو جس مسجد میں برکت محمد کے ذریعے سے ہے اس محمد کے لیے سفر کی اجازت کیوں نہیں ہوگی؟ اس کے لیے بدتری کا اولائی اجازت ہوگی سفر کرنے کی۔ مہاراج میں ہم سے عرض کر رہا تھا کہ جب یہ حضرات جب قریب پہنچے تو درخت نے اپنا سایہ اس طرف کیا اور پھر سب کو، ابو طالب کو، بڑوں کو، سب کو جگہ مل گئی۔ بڑے تو محمد ہی تھے لیکن لوگوں نے پہچانا نہیں، بڑے تو تھے ہی محمد لیکن پہچان تو ادھر بیٹھ گئے۔ حضرت جی کو جگہ نہیں ملی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جی اس طرف آ گئے، ادھر آ گئے تو درخت نے اپنا سایہ اس طرف موڑ دیا، درخت نے اپنا سایہ اس طرف موڑ دیا۔ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ محمد جس طرف میرا اور آپ کا رخ موڑ دے اسی طرف درخت تو اپنا رخ موڑ دیتے ہیں لیکن ہم لوگ نہیں موڑتے۔ سیرت کی کتابوں میں نے پڑھا، یہ چیز حدیث کی نہیں ہے، یہ دوسری جو ابھی عرض کرا یہ سیرت کی کتاب میں پڑھا کہ جب بیت الخلاء کا انتظام نہیں تھا، عرب کے یہاں اس کا انتظام، وہ جھیلوں میں، کھائیوں میں، کھڈوں میں، جنگلوں میں اور اس طریقے پر یہ کہ میدانوں میں چلے جاتے۔ جب تک اس کا انتظام نہیں تھا، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حیا کا غلبہ تھا، صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ، حیا کا غلبہ تھا۔ کہیں گئے اگر کوئی جھیل اور کہیں کوئی پردے کی صورت جگہ مل گئی، نہیں ملی تو درختوں کو اشارہ کر کے پڑھ تہارے یا شجرہ، تہارے یا شجرہ، تہارے یا شجرہ۔ تو مورخ لکھتا ہے کہ بخدا درخت دوڑ لگا کر کیا کر کے گھیرا بنا دیتے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ درخت بھی آپ کے اشارے پر دوڑ لگا رہے اور وہ درخت بھی اپنا سایہ موڑ رہا ہے، ہمیں اور آپ کو ذرا موڑنا پڑے گا، ہم بھی اپنا رخ کو ذرا موڑ دیں گے، رخ کو ذرا اپنا موڑ دیں گے۔ صرف اتنی سی بات آپ سے کروں، شریعت آپ کی، میرے نبی کی سنتیں، میرے نبی کا طریقہ آپ کے مزاج کو بدلتا ہے، نہیں صرف رخ بدلتا ہے۔ حضرت عمر جیسا بہادر آدمی، حضرت عمر جیسا بہادر آدمی، لڑاکو آدمی، آپ اس کو کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد تسبیح ہاتھ میں لے کر کے دے دو کہ جناب آپ بس سبحان اللہ کرتے رہو مسجد کے کنارے پر، باقی آپ کو کچھ نہیں کرنا۔ یہ تو اس جیسا آدمی، اللہ کو بہادر آدمی، شجاع آدمی، وہ کہاں بیٹھے گا؟ اس کو تو لڑنا ہے۔ تو آپ نے اس کی بہادری کو دبائی نہیں، اس کی شجاعت کو دبائی نہیں، اس کی شجاعت کو ختم نہیں کیا، اس کی شجاعت میں اضافہ کر دیا۔ صرف بات اتنی سی تھی، بات صرف اتنی سی تھی کہ عمر پہلے یہ تلوار محمد رسول اللہ کی سرگرم کرنے کے لیے، اب تلوار کا رخ موڑ دیا مشرکین مکہ کے ابو جہل کی طرف۔ تو دیکھیں میرے نبی نے صرف رخ موڑ دیا۔ یہاں مسئلہ یہی ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے جو دین میں کوئی سختی نہیں ہے، صرف رخ۔ بھائی آپ کھا رہے ہیں تو نبی نے تھوڑی آپ کے کھانے پر پابندی لگائی، آپ پی رہے ہیں آپ کے پینے پر کوئی پابندی نہیں لگائی، آپ کے سونے پر نبی نے پابندی نہیں لگائی، صرف طریقہ بتا دیا، تھوڑا سا رخ موڑ دیا، فرمایا کھڑے کر کے جانور کی طرح نہ کھایا کرو بس۔ آکلو کما یاکل العبد، میں محمد اس طرح کھاتا ہوں کہ جیسے کوئی اپنے غلام آقا کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا، میں سر جھکا کر کھڑے ہو کر کے اپنے کھانے پر پابندی نہیں لگائی، پینے پر پابندی نہیں لگائی، فرمایا کہ 3 سانسوں میں پی لو، آپ کے معدے پر بوجھ بھی نہیں ہوگا اور آپ میں اور اونٹ میں فرق ہوگا کہ اونٹ منہ رکھتا پھر اٹھاتا نہیں،
آپ 3 سانسوں میں جب پینا ہے، ایک مرتبہ پی لو اور پھر دوسری مرتبہ دوسری سانس میں، پھر تیسری، انشاءاللہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی. آپ کے پینے پر پابندی نہیں لگے. لیکن فرمایا کہ جانوروں میں، اونٹوں میں اور گائے بیل میں اور آپ میں فرق ہے. آپ انسان ہیں. اگر آپ پی پی کر کے آپ کو سانس نکالنا ہے تو ابھی القدح عن فمک، اپنے منہ سے یہ کہ برتن کو ہٹا، دوسری مرتبہ پی لو، تیسری مرتبہ. سونے میں میرے نبی نے آپ پر پابندی نہیں لگائی. فرمایا کہ سو. ابھی آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے، نمازوں میں آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے، اور فرمایا کہ سوتے وقت دائیں کروٹ پر آپ سوئیں گے اور اپنا رخ یہ کہ قبلے کی طرف کریں گے. اور جب یہ کہ مریں گے تو لحد میں بھی آپ کا رخ قبلے کی طرف کو لحد میں رکھیں گے. اسی طرح رکھ لیتے قبلے کی طرف رخ. لیکن ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ نبی کا باغی ہے، نمازوں کا باغی ہے، خدا کا باغی ہے، قبلے کی طرف رخ کرتا نہیں ہے. اب اس کے بعد کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ قبر میں ہم اس کو دائیں کروٹ پر لٹا کر کے سلاتے، رخ اس کا قبلے کی طرف کرتے. چند دنوں کے بعد قبر کو کھول دو، دیکھو کہ اس کا رخ پاکستان کی طرف ہے. تو فرشتوں کو تو غصہ نہیں آئے گا کہ زندگی پر تو محمد کا باغی رہا، تو خدا کا باغی رہا، تو نے قبلے کی طرف رخ بھی نہیں کیا. اب آپ قبلے کی طرف لہر میں اس کا رخ دوسری طرف کر لیتے. تو نبی نے آپ کو سونے سے منع نہیں کیا. فرمایا دائیں کروٹ پر سو، دائیں کروٹ پر سو کر. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، ہم لوگ مولوی لوگ تو خیر یہ اپنا ہمارا مسئلہ ہے، لیکن جو آدمی دائیں کروٹ پر سوئے اس سنت کو، اس کو دل کی بیماری لگ جاتی ہے. مجھے بتا دینا، میں کوئی فرانس میں نہیں رہا، مولانا عبدالرحمن کو پتہ نہیں، ادھر ہی قریب رہتا ہوں پاکستان میں. دائیں کروٹ پر جب سوئے گا اس کو دل کی بیماری لگے کبھی اس طرح نہیں ہوگا. دائیں کروٹ پر جب آپ سو جائیں گے، وضو بنا کر کے جب سو جائیں گے، اللہم انی بسمک اموت و احیا پڑھ کر کے سو جائیں گے. اب اگر خدا نے صبح کو اٹھایا تو اٹھایا، روح واپس لوٹا دی تو اس کی بڑی مہربانی. نہیں لوٹائی، اسی حالت میں رات کو مر گئے اور بیٹھے بیٹھے پکی پکائی کراچی کی تازی روٹی اللہ آپ کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے. تو ہوا کیا؟ وہ یہی ہے کہ آپ میرے اور آپ کی کسی ضرورت، کسی حاجت اور کسی طبعی تقاضے کو شریعت نے دبائی نہیں، رخ تھوڑا سا بدل دیا، تھوڑا سا رخ بدل دیا. اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہم اس نور کو سامنے رکھیں گے، محمد رسول اللہ کے اس نور کو. قرآن نور ہے، حدیث بھی نور ہے، اللہ بھی ہمارا نور ہے. اس نور کو، روشنی کو سامنے رکھیں گے. ہماری زندگی کی جو تاریکیاں ہیں، ہمارے اعمال کی جو تاریکیاں ہیں، ان کو ختم کریں گے. اس نور کو جب سامنے رکھیں گے، اپنے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، رفتار میں، گفتار میں، اپنے معاملات میں، اس طرح آپ کی زندگی کے اندر آسانی ہوگی، اس طرح آسانی ہوگی، اس طرح آسانی ہوگی کہ سبحان اللہ تمام مسائل آپ کا آسانی سے حل ہو جائیں گے. اور ایک مسئلہ آخری بات آپ سے ساتھیوں سے کہہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے، یا محمد سے زیادہ خوبصورت کائنات کے اندر تلاش کر کے کوئی بندہ بتاؤ، یا نبی کی نماز سے زیادہ خوبصورت کسی کی نماز دکھاؤ، روزے سے زیادہ خوبصورت، حج سے، زکوٰۃ سے، آپ کے خرید و فروخت معاملات سے، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، آپ کی گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، آپ کی پوری نبوت کی زمانے کی جو زندگی، اس سے زیادہ کوئی اور بتا دو اچھی زندگی اگر کسی کی ہے اور ہمارے مسائل کا حل ان کے پاس ہے تو بتا دو، ہم سب اسی طرف چلے جائیں. اور اگر نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے، نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. جب کوئی اور آئیڈیل ہے ہی نہیں ہے کسی میں تو ایک محمد ہے، آؤ محمد کے ساتھ جڑے. لہذا میرے اور آپ کے افعال بھی اسی قسم کے ہو، ہمارے اعمال بھی اسی قسم کے، جو نبی کے طریقے کے مطابق، اس نورانی طریقے کے مطابق جب یہ کہ عمل ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ اس کو قبولیت حاصل ہو جائے گی. اور اس سے ہٹ کر کے آدمی ٹکر محمد رسول اللہ سے ہم ٹکر نہیں لے سکتے، یاد رکھ لینا. محمد کا باغی بن کر کے، آپ کی سنتوں کا باغی بن کر کے، خدا کا باغی بن کر کے ہم لوگ کامیاب ہو جائیں اور یہ جنگ جیت سکے. کوئی نہیں جیتے گا، کوئی یہ جنگ جیت نہیں سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی بنے، سنتوں کا باغی بنے. میرے بھائی جان کا حکم تھا، میں نے تھوڑا سا وقت آپ کا لے لیا. آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پوری امت کے لیے آئیڈیل بنا کر کے بھیجا ہے، مقتدی بنا کر کے بھیجا ہے، پیشوا بنا کر کے بھیجا ہے، نور ہدایت آپ کو دے کر کے نورانی بنا کر کے بھیجا ہے. قرآن کے نور، حدیث کے نور، محمد رسول اللہ کے نور، سنتوں کے نور، دین کے نور سے ہم استفادہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو انوار ہی انوار کا حامل بنائے، انوار ہی انوار سے اللہ آپ کے سینے کو بھی بھر دے. میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں. یہاں عارضی ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، انشاءاللہ اصل ملاقات محمد رسول اللہ کی مجلس میں ہوگی. اصل ملاقات انشاءاللہ وہی ہوگی. اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
پیارے محمد کی رفاقت نصیب فرمائے، 1.25 لاکھ انبیاء کی رفاقت نصیب فرما دے، پروردگار ان ساتھی قیامت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ان کی بیٹیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، میرے برادر مکرم مولانا عبدالغفور صاحب کو دنیا آخرت کی ڈھیروں خوشیاں، میرے بھائیوں کو سب کو دنیا آخرت کی ڈھیروں خوشیاں نصیب فرما دے، جنہوں نے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے، ہم سب کی طرف سے درودوں کا سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے، ہم سب کی طرف سے درودوں کا سلاموں کا تحفہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پروردگار ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلا دے، پروردگار پیارے محمد کی پاکیزہ روح کو، 1.25 لاکھ انبیاء کی پاکیزہ ارواح کو، 1.25 لاکھ صحابیہ تابعین تبع تابعین، غوث ابدال کتب شہداء صالحین مفسرین محدثین، ان سب کے نقش قدم پر ہمیں چلا دے، اے اللہ ہماری طرف سے ان کو سلام پہنچا دے، ہر طرح سے پروردگار ہمیں محمد رسول اللہ کا پکا اور سچا عاشق بنا دے، ان کی دین کا سپاہی بنا دے، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے۔ اس مجلس میں جتنے بھی ساتھی ہیں اللہ، ان کے جائز حاجات اور مشکلات کا مجھے علم نہیں، تو علیم بذات الصدور ہے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ ہمارے اکابرین بزرگ اصل اکابر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ تابعین تبع تابعین، غوث ابدال کتب شہداء صالحین مفسرین محدثین، سب کو غریق رحمت کر دے۔ اس دیار غیر کے اندر جو میرے مسلمان بھائی رہ رہے، پروردگار ہر طرح سے ان کی حفاظت فرما دے، ہر طرح سے ان کی حفاظت فرما دے۔ ہمارے جتنے بھی مراکز دینی ہے، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی قبلہ اول ہے، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما دے، مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، جان مال کی حفاظت فرما دے، مسلمان جہاں بھی بس رہے ہیں اللہ ان کی دستگیری فرما دے، ان کی مدد فرما دے، ہر قسم کے پروردگار آفتوں سے، مصیبتوں سے اور بیماریوں سے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کی عداوت سے سب کی حفاظت فرما دے، سب کی حفاظت فرما دے۔ میں برادر مکرم مولانا عبدالغفور کا ان کا شکریہ ادا کر دیتا، میرے جیسے نالائق طالب علم کو انہوں نے عزت دی، پروردگار اپنی شان کے مطابق ان کی جھولی بھر دے، دنیا آخرت کی ڈھیروں خوشیاں کو نصیب فرما دے، مسجد کے منتظمین اور متولی حضرات اور دیگر نمازی حضرات سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ ہم سب کی طرف سے پیارے محمد کو سلام پہنچا دے، پیارے محمد کو ہمارا سلام پہنچا دے، پیارے محمد کو ہمارے سلام پہنچا دے۔ اللہم بلغ صلاتنا و سلامنا سیدنا محمد بن عبد اللہ علیہ الصلوۃ والسلام و اخوانہ من النبی السابقین، اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان، اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ واشرقت نفسي بنور من فؤادي